رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رمضان بالکل اپنے آخری ایام میں داخل ہو رہا ہے. آخری 10 دن کے قریب باقی رہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان کے بارے میں کہ ایام معدودات، کہ گنتی کے چند دن ہیں، اور ایسا ہی ہے، بہت ہی تھوڑے سے چند دن ہیں. عقل مند وہی ہے جو رمضان سے فائدہ اٹھا لے. انسان کی روحانی ترقی کا دار و مدار رمضان سے ہوتا ہے. جس نے رمضان اچھا گزارا اس کے باقی سارے 11 مہینے اچھے گزرتے ہیں. جس کا رمضان برا گزرا، اللہ نہ کرے، اس کے روحانی اعتبار سے باقی 11 مہینے بھی برے گزرتے ہیں. تو تھوڑے سے دن باقی رہ گئے ہیں. اگر ابھی تک زیادہ نہیں کر پائے، اور ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں زیادہ نہیں کر پایا، ارسپیکٹو کہ اس نے کیا کیا. آپ نے 3 دفعہ قرآن کی تلاوت بھی کر لی، 5 دفعہ بھی کر لی، تب بھی یہی سوچیں کہ میں زیادہ نہیں کر پایا. آخری کے جو چند ایام باقی رہ گئے، اس کے اندر پوری محنت کرنی ہے، پوری کوشش لگا دینی ہے. نبی کریم علیہ السلام آخری 10 دن میں بہت محنت کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب ہیں، ان کو ضرورت نہیں تھی ان چیزوں کی. اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات پہلے ہی بہت بلند کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر بہت محنت کیا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، مختلف حدیث کی کتب میں ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلت العشر احیا اللیل وشد المئزر وایقظ اہلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے آخری 10 دنوں میں داخل ہوتے تھے تو ساری رات جاگتے تھے. باقی رمضان کے دنوں میں تو عبادت بھی کرتے تھے لیکن تھوڑا آرام بھی کرتے تھے، لیکن رمضان کے جب آخری 10 دن داخل ہوتے تھے تو ساری رات عبادت کے اندر صرف کر دیتے تھے. وشد المئزر، کہ وہ اپنی جو ایزار ہے، جو اپنی لوور گارمنٹ جس کو کہتے ہیں، لنگی کہیں، اس کو کس کے باندھ لیتے تھے. اس کے بارے میں علماء نے 2 مطلب بیان فرمائے ہیں. ایک کہ ویسے تو بیوی کے پاس جانا اس کی اجازت ہے رمضان کی رات میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں تو بالکل اپنے سارے کے سارے دنیا کے معاملات کو ایک طرف رکھ دیتے تھے، اور اپنی بیویوں سے بھی قطع تعلق ایک طرح سے ان سے دوری اختیار کر کے اپنے آپ کو 10 دن عبادت کے لیے اپنے آپ کو مختص کر دیتے تھے. اس میں صرف عبادت کا اہتمام کرتے تھے ساری رات جاگ کر. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی، جیسے اردو زبان میں کہتے ہیں کہ کمر کس لینا. کمر کس لینا یہ محاورہ ہوتا ہے کہ بہت محنت کے لیے جت جانا. تو سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی اتنی محنت کرتے تھے آخری 10 دنوں کے اندر رمضان کے کہ باقی 20 دنوں سے زیادہ بڑھ جاتے تھے، اور اپنی گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. خود بھی محنت کرتے تھے اور اپنے سارے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے راتوں کو کہ اٹھو، رمضان جا رہا ہے، محنت کر لو، اللہ کو منا لو، اعمال کما لو. آج اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اجر بڑھا دیا ہے. یہ موقع ہے، یہ موقع پتہ نہیں پھر کب آئے گا، 1 سال بعد آئے گا. جانے سے پہلے جت جاؤ. سارے گھر والوں کو ترغیب دیا کرتے تھے، سارے گھر والوں کو کہا کرتے تھے اٹھو، جاگو، محنت کرو. تو یہ تھوڑے سے دن جو باقی رہ گئے ہیں، اس کو ضائع نہیں کرنا، اس کو بالکل ضائع نہیں کرنا. بہت محنت کرنی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کہیں سیل لگتی ہے تو اتنا رش مچ جاتا ہے، 20% آف، 40% آف، 60% آف سیل. کپڑے پہ سیل لگے تو وہاں پہ اگر آپ کہیں چلے جائیں تو کبھی کبھی تو جگہ نہیں ملتی، اتنا رش ہوتا ہے. کتنے پیسے کم ہو جائیں گے؟ 100 روپے، 200 روپے، 500 روپے، تھوڑے سے دنیا کا مال کم ہو گیا، بچت ہو گئی آپ کی. یہ تو آخرت کا معاملہ ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخرت دنیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سیل لگائی ہے،
رمضان میں سیل لگی ہوئی ہے، پورے رمضان میں سیل لگی ہوئی ہے، اور آخری 10 راتیں 10 دن رمضان کے سپر سیل لگتی ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم کل اور بات کریں گے کہ آخری 10 دنوں میں ایک بہت اسپیشل رات آنے والی ہے، اور اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک سپر سیل لگاتے ہیں اس رات میں. آخری پورا رمضان سیل ہے. ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے دن سے آخر دن تک جس طرح لوگ دنیا کی تھوڑی سی چیزوں کے پیچھے اتنے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کہیں پہ سیل لگتی ہے تو وہاں پہنچ جاتے ہیں، ہم بھی دونوں ہاتھوں سے پورے رمضان میں نیکیاں سمیٹنے والے بن جاتے، ہر طرح کی نیکی کرتے، عبادت بھی کرتے، قرآن بھی پڑھتے، لوگوں پہ خرچ بھی کرتے، فلاحی کام بھی کرتے، لوگوں کا خیال بھی کرتے، ہر طرح کی نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے. لیکن ابھی بھی اگر لوگوں نے نہیں کر پائے تو یہ موقع ہے آخری 10 دن کے قریب جو باقی رہ گئے ہیں، اس کے اندر پوری کوشش کر لیں ہم لوگ سارے کے سارے. بہت محنت کرنی ہے ہم سب نے انشاءاللہ، اور اس کے طریقے آئندہ آنے والے ریمائنڈرز کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بتاؤں گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن نیت کر لیں، ارادہ کر لیں. قرآن کی تلاوت کو تو ڈیفینیٹلی زیادہ کر دیں جتنا ہم کر سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ ذکر میں، اپنی تہجد میں، اور رات کی عبادات کے اندر سب میں انشاءاللہ بڑھا دیں. نیند کو کم کر لیں. انشاءاللہ رمضان گزر جائے گا تو نیند پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن یہ 10 دن واپس نہیں آئیں گے. یہ 10 دن واپس نہیں آئیں گے اگر اللہ نے کسی کو زندگی دی، ورنہ زندگی کا کیا بھروسہ، کچھ پتہ نہیں ہے کب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا لے، اور سب کو اللہ کے پاس واپس جانا ہے، وہ حق ہے. لیکن اگر کسی کو زندگی دی تو 1 سال بعد رمضان آئے گا، لیکن 1 سال کس نے دیکھا ہے؟ یہ موقع ہے جو اللہ نے آج دیا ہوا ہے ہمیں، اس کا فائدہ اٹھا لیں ہم سب لوگ انشاءاللہ. كريم 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 شهر عظيم عظيم. آج کے مسائل میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان میں ہی نکالی جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں نکالی جاتی ہے. وہ پہلی رمضان کو خاص طور پہ کہتے ہیں کہ آج یہ زکوٰۃ کے نکالنے کا دن ہے. دیکھیں، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اگر کسی کے پاس نصاب، اور اس کی تفصیل ہے کہ نصاب سے زیادہ مال جس دن آیا اس کی زندگی میں، اس کے پاس بچہ تھا، بڑا ہو رہا تھا، اس کے پاس مال نہیں تھا، پھر کمانے لگا، یا جس طریقے سے بھی اس کے پاس مال آیا، وراثت کا مال آیا، یا کسی نے ہدیہ دیا، تحفہ دیا، وغیرہ وغیرہ، تو اس کے پاس نصاب جتنا مال آ گیا. یہ جس دن اس کے پاس نصاب، بالغ بھی ہے وہ بالغ ہے، اور اس کے پاس نصاب جتنا مال آ گیا، یہ دن جو بھی ہو، یہ پہلی رمضان ہو، 10 رمضان ہو، 20 رمضان ہو، 25 شوال ہو، 12 رجب ہو، 10 ذوالحجہ ہو، جو بھی دن ہو، اس دن سے وہ اب کاؤنٹ کرنا شروع کرے گا. اور اس دن کے 1 سال کے بعد، اس دن کے ایک اسلامی سال کے بعد، مثال کے طور پہ 10 رجب کو اس کے پاس مال آیا جو کہ نصاب جتنا تھا، تو 10 رجب کو اگر آیا تو اب اگلے سال 10 رجب کو یہ دیکھے گا کہ ابھی بھی میرے پاس نصاب جتنا مال ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. یہ 10 رجب کو زکوٰۃ نکالے گا، نہ کہ پہلی رمضان کا انتظار کرے گا. یہ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے لوگوں کے پاس، لوگوں کے ساتھ. لیکن اگر کسی کو یاد نہیں رہا، اکثر لوگ اس پہ کوتاہی کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے پاس کب مال آیا تھا پہلی دفعہ، اور اب انہوں نے اگر ڈیٹ ایک فکس کر لی ہے پہلی رمضان، تو پلیز پہلی رمضان ہی کو کیلکولیٹ کریں. یہ نہ ہو کہ دوسری کو کر رہے ہیں، 5ویں کو کر رہے ہیں. کل کہتے ہیں ہم رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. دیکھیں، زکوٰۃ کا تعلق مہینے سے نہیں، ایک پرٹیکولر دن سے ہوتا ہے، کیونکہ اس دن آپ کے پاس جو مال ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ نکلتی ہے. اگر آپ نے پہلی کو مثال کے طور پہ اب نکال ہی رہے ہیں، اور اگر آپ 5 کو بیٹھ کے نکالتے ہیں تو ہو سکتا ہے پہلی سے 4 تک آپ کا بہت مال خرچ ہو گیا ہو، تو اس کی زکوٰۃ بھی تو ڈیو تھی پہلی کو، اس کو بھی تو نکالنی تھی پہلی کو، وہ نہیں نکالی آپ نے. تو ایک دن متعین کیا جاتا ہے زکوٰۃ نکالنے کے لیے، نہ کہ ایک مہینہ، اور نہ ہی رمضان کا
خاص طور پہ مہینہ. ٹھیک ہے، تو یہ بہت اہم بات ہے. لیکن اگر لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ پہلی رمضان انہوں نے فکس کر لیا، تو پلیز ہر سال پہلی رمضان ہی کو فکس کریں. ایسا نہ ہو کہ 2 کو، 3 کو، 5 کو، 10 رمضان کو آپ کیلکولیٹ کر رہے ہو. یہ بہت اہم بات ہے. زکوٰۃ جب آپ کی ڈیو ہوتی ہے اس دن کیلکولیٹ کریں، اس دن حساب لگائیں. خرچ کبھی بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں رمضان کی زیادہ اجر کا فائدہ اٹھانا، تو آپ مثال کے طور پہ 10 شعبان کو آپ کے اوپر ڈیو تھی، تو آپ انتظار کر کے رمضان میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں، تقسیم کریں. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اس کا حساب متعین کرنا ایک خاص دن پہ ہوتا ہے، اور اس کا رمضان سے بھی تعلق نہیں ہے. اور اگر رمضان آپ کر رہے ہیں تو اس کا پہلی رمضان سے تعلق نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے پہلی رمضان متعین کر ہی لی ہے، تو ہر سال پلیز پہلی رمضان کو ہی کریں. ایسا نہ ہو کہ کسی اور دن کریں. امید آپ کو یہ بات سمجھ میں آگے ہوگی. اللہ تعالی ہم کو صحیح طریقے سے سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو بھی قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم